اسی طرح سعادت کو ختم کرنے والی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں برا گمان رکھے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، وہ وسوسے جو دل میں آتے ہیں ان کے سامنے سرنڈر کر دے، مستقبل کے حوالے سے انسان بہت فکر مند رہے، نعمتوں کے خاتمے سے ڈرتا رہے، اللہ سے آنے والی مصیبتوں کی توقع کرے۔ اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اللہ کی ساری تقدیر اچھی ہی ہوتی ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی نرالا ہے، اس کا سارا معاملہ ہی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور یہ معاملہ صرف مومن ہی کا ہو سکتا ہے۔ اسے اگر نعمت نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور شکر اس کے حق میں اچھا ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر اس کے لیے اچھا ہے۔ تو اس طرح دونوں معاملات اس کے لیے اچھے ہوتے ہیں، یہ امام مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سعادت کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان وقت ضائع کرے اور واجبات کو ادا کرنے میں انسان کوتاہی کرے، اور جو موبائلوں کے استعمال میں بہت زیادہ کثرت کی جائے، اور کانٹینٹ جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں ان کو دیکھنے میں بہت زیادہ آگے بڑھ جایا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے، انسان کا ذہن بکھر جاتا ہے، کسی ایک چیز پر فوکس نہیں کر پاتا، انسان پریشانی اور بے تابی اور پریشانی کے عالم میں چلا جاتا ہے، بلکہ نفسیاتی بیماریاں بھی اس کی وجہ سے لگ جاتی ہیں، کیونکہ لوگ معاشرتی طور پر مختلف طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بہت اچھی اچھی جگہوں پہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، تو انسان خواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، سعادت کو غلط راستے سے تلاش نہ کرو، ایسے دروازے نہ کھٹکھٹاؤ سعادت حاصل کرنے کے لیے جو سعادت کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ سعادت سے دور ہی ہوگے، اس کی حقیقت سے ہمیشہ آپ دور ہی چلتے چلے جاؤ گے۔ سعادت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو تھاما جائے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو تھاما جائے، ان پر قائم رہا جائے۔ انہی میں ہدایت ہے، انہی میں رحمت ہے، یہ کافی ہیں سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بات کو سنتے ہیں اور اس کے اچھے پہلو پر عمل کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور یہی لوگ سمجھدار لوگ ہیں۔ پھر درود و سلام بھیجو نبی ہدایت پر، کہ جن پر درود و سلام بھیجنے کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ بلند ذات نے فرمایا ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔